السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، زندگی میں چین چاہیے، سکون چاہیے، کامیابی چاہیے، سعادت چاہیے، خوش بختی چاہیے، خوش نصیبی چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بات کو غور سے سنیے۔ وہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، دنیا میں بھی نجات، آخرت میں بھی نجات۔ آپ کثرت سے استغفار کریں، چلتے پھرتے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ آپ اس کی لذتیں دیکھیں کہ زندگی میں کیسے آتی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار تم کر لو، نقد انعام، سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے، موسلادھار بارشیں بھی برسائیں گے۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، مال بھی وافر دے دیں گے۔ اولاد کی نعمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیں گے۔ آپ نے سارے پھل تو کبھی کھائے نہیں ہوں گے کہ سارے پھل ہی پوری منڈی اٹھا کے گھر میں لے آئیں۔ آپ استغفار کر لو، اللہ تمہیں باغ کا مالک ہی بنا دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ تم استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں چین نصیب فرما دیں گے۔ تم مالی کمزوری، جسمانی کمزوری، خاندانی کمزوری اور ملی کمزوری کی شکایت کرتے ہو، ان ساری کمزوریوں کو قوت میں بدلنا چاہتے ہو، تو ایک اس کا علاج کیا ہے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ استغفار تم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری کمزوریوں کو قوت میں بدل دے گا۔ امام احمد بن حنبل گھر سے نکلتے ہیں، مسجد پہنچتے ہیں، کہتے لیٹ ہو گیا ہوں۔ مسجد والے سے کہا مجھے آرام کرنے دیجیے، کہتا نہیں نہیں، ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے، نظام نہیں ہے، یہاں کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے، یہاں کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے، جیسے آج بھی بڑے بڑے نظام دنیا میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں چلو مجھے کچھ دیر انتظار کا موقع ہی دے دیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک نان بھائی وہاں سے گزرے جس کا کام تھا نان بنانا۔ کہتے ہیں اس کو میرا مہمان بنا دیجئے، آپ کیوں اس سے بحث کر رہے ہیں؟ اس کو گھر لے جاتے ہیں، چارپائی پر بٹھاتے ہیں اور خود آٹا گوندنا شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تمہیں اس استغفار نے کچھ فائدہ بھی دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب، فقیر آدمی تھا، جب سے استغفار شروع کیا ہے مال سنبھالا نہیں جا رہا، اور جو بھی دعا کرتا ہوں، جو خواہش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دیتے ہیں۔ صرف ایک خواہش جو ہے وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں وہ کون سی خواہش ہے؟ کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ ایک امام احمد بن حنبل ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، یا اللہ میری ان سے ملاقات ہی کروا دیجئے۔ کہتے ہیں وہ تو میں ہی ہوں، وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا، آج میں گھر سے نکلا جیسے فرشتہ مجھے تیرے ساتھ ہی ملاقات کروانے کے لیے لے آیا۔ مَن لَزِمَ الاستغفار جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو آسانی میں بدل دیتا ہے، اور اس کی تنگی کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔